پاکستان میں صورتحال تو اسی طرف جا رہی ہے کہ نوجوان اور ہماری عوام وہ مایوس ہے، جس سے بھی بات کرو وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مایوس ہے، اور مایوسی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام بے تحاشا ٹیکس بھی دے رہے ہیں، اور ایک وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں جو ڈائریکٹ ان کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے، ایک وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں جو انڈائریکٹ ان کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے، اور وہ ٹیکس لگ رہے ہیں جو 40-50% تک وہ ٹیکس جا رہے ہیں، لیکن وہ ٹیکس ملک پر لگتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ٹیکس چوری ہوتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران ٹیکس چوری کر کر کے ملک سے لے کر جا رہے ہیں، اور جو صورتحال پاکستان میں اب سے پہلے تھی اس سے بدتر صورتحال میں ہمارا ملک اب ہے۔ مثلا بجلی کا فقدان ہے، پانی کا فقدان ہے، بگڑ رہی ہے، سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں، تعلیم کا فقدان ہے، امن و امان کا فقدان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انصاف کا فقدان ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے ہمارے لوگ مایوس ہیں اور عوام چھوڑ کے بھی بھاگ رہے ہیں۔ یہ جو بدامنی آج آپ کو پورے ملک میں نظر آ رہی ہے، آپ کا خود کراچی شہر کتنی بدامنی کے اندر مبتلا رہا، جو کراچی میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نکلنا کراچی میں کتنا مشکل تھا، اور آج یہ بدامنی پورے ملک کے اندر پھیلی پڑی ہے۔ سب سے بڑی بات اپنے حکمرانوں پر عدم اعتماد، اپنے لوگوں پر عدم اعتماد، یہ ملک کے اندر بڑھ رہا ہے۔ ان چیزوں کے اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب اس کا عوام کے وسائل کو، ملک کے وسائل کو ملک کے اوپر خرچ نہ کرنا، یہ بہت بڑا سبب ہے ہمارے ملک کا۔ جب لوگ دیکھیں کہ جی ہم تو خوب ٹیکس دے رہے ہیں، بجلی میں الگ ٹیکس دے رہے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس الگ دے رہے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس الگ دے رہے ہیں، اور حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں کہ وہ آسمانوں پر جا رہی ہیں، قرضوں کے اندر لے کر ملک کو ڈبویا جا رہا ہے، اپنی آزادیاں فروخت کی جا رہی ہیں کہ وہ پیسے لے تو لیے آپ نے، لیکن لینے کے بعد وہ پیسے کسی ملک کی تعمیری کام پہ خرچ نہیں ہو رہے۔ 20 کروڑ کی گاڑیاں لے کے دے دی، لگژری زندگیاں چل رہی ہیں، پرائیویٹ طیاروں کے اندر سفر ہو رہے ہیں، بہت بڑے مقدار کے اندر بہت بڑی تعداد میں پیسہ جو ہے وہ ڈبویا جا رہا ہے، تو آخر عوام کب تک برداشت کریں؟ نتیجہ اس کا بدامنی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس موقع کے اوپر بھی ویسے بھی اپنے حکمرانوں سے ہمارے چند مطالبات ہیں۔ کچھ باتیں جو مولانا مفتی زبیر صاحب نے فرمائی وہ بہت اہم باتیں، ان کی طرف خاص طور پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ باتیں یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کا تعلیمی نظام ہے، دیکھیں بات بنتی ہے تعلیم سے، آپ کے ملک کا تعلیمی نظام اچھا ہوگا، ملک کے ماحول، ملک کی ضروریات کو سامنے رکھ کر ہوگا تو آپ کی قوم ترقی کرے گی۔ تعلیمی نظام آپ کا خراب ہوگا، آپ کے ملک نے کبھی ترقی نہیں کرنی، خام خیالی۔ اس وقت جو ہمارے ملک کا تعلیمی نظام ہے وہ بیرونی طاقتوں کے دباؤ کے اوپر ایسا واہیات بیرونی تعلیمی نظام ہے کہ ہر شہر کے اندر بھی ہر علاقے کے اسکولوں کا الگ الگ تعلیمی نظام چل رہا ہے۔ اپنی زبان سے ناواقف، اپنے کلچر سے ناواقف، اپنی تاریخ سے ناواقف قوم تیار ہو رہی ہے جس کو پتہ ہی کچھ نہیں، یہ آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کرتی۔ اور میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کی طرف ہمارے حکمران خصوصی توجہ فرمائیں کہ ہمارے ہاں کے جو بچے اس وقت اے لیول اور او لیول کر رہے ہیں، ان کی، اور وہ اکثریت بچے وہی کر رہے ہیں، ان کی بھاری اکثریت کے بارے میں بھی رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے ملک کے نوجوان نونہال جو آپ کے ملک کا مستقبل ہے، وہی جب آپ کے ملک سے اس عمر میں دل برداشتہ ہیں تو آپ کے ملک میں آئے گا کون؟ اپنی زبان ان کے سامنے بولو تو وہ سمجھنے سے قاصر، وہ سمجھ نہیں سکتے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہی نوجوان آگے بڑھتے ہیں۔ جب ان کو اللہ کا حکم نہیں پڑھایا جائے گا، قرآن نہیں پڑھایا جائے گا، حدیث نہیں پڑھائی جائے گی تو ملک میں کرپشن ہی پھیلنی۔ پہلی بات تو کہ تعلیمی نظام کو ہم ملک سے ہم آہنگ بنائیں، اپنے لوگوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے احکامات، قرآن پاک، حدیث شریف، ضروری مسائل ان کو بتائیں تاکہ نوجوان جب تیار ہو تو وہ ایک اچھے ذہن کے ساتھ تیار ہو، شریعت سے ہم آہنگ مسلمان تیار۔ ایجوکیشن کے ساتھ دینی تعلیم لازمی۔ دوسری بات انصاف، جو بنیادی چیز ہے انصاف۔ اللہ رب العزت ظلم کو، اللہ تعالیٰ کفر کے ساتھ دنیا کو چلا لیتے لیکن ظلم کے ساتھ دنیا نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی عبرت کا نمونہ اسوت بنایا جب اس نے معصوم بچوں کا قتل شروع کیا۔ تو ہمارے ملک میں ظلم اتنا عام ہے، اتنا زیادہ ظلم ہے کہ مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کے قہر کا ملک شکار نہ ہو۔ آپ دیکھیں وڈیرے جاگیرداروں کا ظلم علیحدہ ہے، پورے ملک کے اندر وڈیرے جاگیرداروں کا ظلم۔ پھر اسمبلیوں کے اندر آپ جائیں تو وہاں آپ جو مناظر دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ عدالتوں کے اندر آپ جائیں تو انصاف کا کوئی دور دور نام و نشان آپ کو نہیں ملتا۔ قتل و غارت گری عام، لوٹ کھسوٹ عام، رشوت عام، کرپشن عام۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ملک تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے۔ ہمیں اپنا تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ اپنا انصاف کا نظام ہمیں درست کرنا پڑے گا۔ اپنے ملک کی قدر کریں، اپنے ملک کو سنبھالیں، نوجوانوں کو سنبھالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اس کا حامی ناصر ہو۔ www.darsequran.com